دوستان گرامی، ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید نے والدین کی خدمت گزاری اور پاس ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس طرح سے ارشاد فرمایا، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر وہ دونوں تجھے اس بات پر کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی حقیقت کا تجھے علم نہیں ہے، تو ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا کے کاموں میں ان کا اچھے طریقے سے ساتھ نبھانا۔ اور اس آیت میں مزید تصریح کر دی گئی کہ اگر تمہارے والدین تمہیں خلاف اسلام امور میں مجبور کریں اور کفر و شرک اختیار کرنے پر اصرار کریں تو تم ان امور کو، ان کی بات کو نہ مانو، لیکن اس کو نہ مانتے ہوئے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا کے مطابق باقی معاملات میں ان کی بہتر طور پر خدمت انجام دیتے رہیں۔ غور کیجئے کہ قرآن کریم کتنی وضاحت سے یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اہل ایمان، تم اپنے مشرک والدین کا دنیاوی زندگی میں خدمت بجا لانے کا فریضہ بہرحال جاری رکھو، اس لیے کہ آخرت میں تم اس بہانے مواخذے سے نہیں چھوٹ سکو گے کہ میں والدین کی خدمت اس لیے نہیں بجا لاتا تھا کہ وہ کافر تھے۔ یاد رکھیں، حکم خداوندی میں اس بات کی تو کھل کر مخالفت کر دی گئی کہ اولاد کو یہ استحقاق حاصل ہو کہ وہ اس بنا پر والدین کی خدمت کو ترک کر دے کہ وہ مشرک ہیں۔ یہ بہانہ کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ فقہائے کرام یہاں اس امر کی ایک اور بھی تصریح کرتے ہیں کہ اگر والدین کافر ہوں، مشرک ہوں اور اپنی اولاد سے کہیں کہ یہ انہیں بت خانے تک چھوڑ آئے تاکہ بتوں اور جھوٹے معبودوں کی عبادت کر سکے، تو اولاد اپنے والدین کو وہاں نہ لے جائے۔ ہاں، اگر وہ بتوں کی پوجا پاٹ سے فارغ ہو جائیں اور اپنی اولاد کو پیغام بھیجیں کہ آ کر انہیں گھر لے جائیں، تو وہ بت خانے میں جا کر اپنے والدین کو گھر واپس لا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ کہ جب جانے کی بات کی تو چونکہ اسلام ہمیں بت خانہ یا ایسے عبادت خانے کے جہاں پر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جاتی ہے جانے سے روکتا ہے، تو کہا کہ اگر وہ تقاضا کریں کہ ہمیں چھوڑ کے آئیں تو پھر وہاں ان کو چھوڑنے مت جاؤ، لیکن جب وہ وہاں اس معاملے سے فارغ ہو جائیں اور تمہیں پیغام بھیجے تو پھر انہیں جا کر عزت و احترام سے گھر واپس لے آؤ۔ کتنا زیادہ احترام ہے اسلام کی نظر میں والدین کا۔ اسلام نے والدین کے جو حقوق متعین کیے وہ دوسرے کسی مذہب اور نظریے میں ان کا کوئی وجود جو ہے وہ نہیں ملتا، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو یہ بے جانا ہوگا کہ وہاں پر تو والدین کے حقوق کا نہ کوئی پاس ہے اور نہ اولاد کے حقوق کا کوئی خیال کیا جاتا ہے۔ مگر ایک بات جو افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ ہم جو مغرب کی چکا چوند سے متاثر اور مغرب زدگی کی احساس میں اور اس کی رو میں بہہ کر اس تصور سے الا ماشاءاللہ آری ہو گئے ہیں جو اسلام نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اپنے والدین کے لیے علیحدہ کمرہ بنا کر اور ان کے نان و نفقہ کے لیے ماہانہ روزینہ مقرر کر کے بزم خویش یہ سمجھتے ہیں، یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے ہمیں کہ ہم نے ان کے حقوق پورے کر دیے۔ یاد رہے کہ قرآن و سنت کی روح سے والدین کے جو حقوق متعین کیے گئے ہیں ان کے پیش نظر یہ خدمت کافی نہیں ہے۔ خدمت کے اور بہت سارے پہلو ہیں جنہیں ملحوظ خاطر رکھنا لازمی ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ احادیث مبارکہ کے بالاستیاب یعنی جو مطالعہ ہے اس کا جو بھی میری نظر سے یا دیگر صلحاء نے جو بیان فرمایا ہے ان کی روشنی میں جو
والدین کا مقام جو ہے، ان کے حقوق کا جو تعین کیا گیا ہے، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے کہ ان کے کیا حقوق ہیں۔ عقائد دو جہان علیہ السلام نے والدین کی سوال کرنے والے اس شخص سے فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی دونوں تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی۔ حدیث مبارکہ کی الفاظ پکار کر کہہ رہے ہیں تمہارے والدین ہی تمہاری جنت ہیں، اور اگر تم ان کی خدمت کا فریضہ بجا لاؤ گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے، اور اگر تم ان کی خدمت کو ترک کر دو گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے، اور یہ جو گستاخی ہے یہ تمہاری اس جہنم میں جانے کا موجب بن سکتی ہے۔ ایک بات تو بخوبی واضح ہو گئی کہ پنجگانہ نمازیں، روزے، نوافل، عمرے، حج اور کثرت سے صدقات و خیرات ادا کرنا جنت میں لے جانے کا باعث نہیں بنتا۔ اگر ان اعمال کا عامل ماں باپ کا گستاخ ہے، بے ادب ہے اور ان کا خدمت گزار نہیں ہے، حدیث پاک کے الفاظ بغیر کسی ابہام کے اس امر پر دلالت کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ ماں باپ کے گستاخ اور بے ادب کی ہر طرح کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں غیر مقبول ہوں گی، اور انہیں ان عبادتوں کے باوجود جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ دوستان گرامی، ایک چیز کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلامی نظام کی اصل اور روح یہ ہے کہ اس کے تمام تر احکام جو ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسا اللہ پاک نے اٹیچڈ، لازم و ملزوم اور مربوط کیا ہے کہ ان کا سب کا انحصار ایک دوسرے کے اوپر ہے، اور وہ اسلام کے مکمل و جامع نظام میں اجزائے لا ینفک کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایمانیات کے باب میں اگر 10 اجزاء میں سے 9 اجزاء پر آپ عمل کریں اور ایک جزو کو آپ چھوڑ دیں اور بخشش کی امید اس برتے پر رکھیں، اس چیز پر رکھیں کہ این خیالست و محالست جنوں، کہ اگر یہ بندہ سوچ لیں کہ 10 میں سے 9 پر تو میں نے عمل کر دیا لیکن ایک نہیں ہوا تو کیا ہوا، کہ والدین کی گستاخی ہوگی تو کیا ہوگی، تو یہ بات ایسے ہی ہوگی کہ این خیالست و محالست جنوں۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ اسلام کوئی جز وقتی چیز نہیں کہ کچھ کو تھوڑے وقت کے لیے مان لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا، بلکہ اسلام جو زندگی عطا کرتا ہے وہ ایک کلیت اور وحدت کا نام ہے، اسے مختلف اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم فرقان حکیم واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ کر لیا اور کچھ چھوڑ دیا، آج یہ کر لیا تو کل وہ کر لیا، آج ایک دن کیا تو ایک دن چھوڑ دیا، 10 دن کیا تو 4 دن چھوڑ دیا، نہیں، پورے کے پورے تمہارے دن رات، تمہارے شب و روز، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، تمہاری مجلسیں، تمہارے واعظ، تمہاری نصیحتیں، تمہاری مجلسوں اور یہ اٹھک بیٹھک اور یہ جو کیا کہتے ہیں کہ خلوت اور جلوت، یہ سارے کچھ اسلام کے مطابق ہوں۔ اسلام کے حصار میں پورے کے پورے داخل ہونے کا حکم اللہ پاک نے دے دیا کہ اس کو جزوی طور پر تسلیم کر کے اس کا مذاق نہ بنایا جائے، اور اسلام کو ٹکڑے کر کے اس کی کلیت کو ضعف نہ پہنچایا جائے۔ اسلام کے کل میں ہر جز جو ہے وہ غیر متبدل ہے، یعنی اس کی کوئی تبدیلی، یعنی اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، جو ہے وہ وہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جزو کو پکڑ لیا اور دوسرے سے بے اتنائی روا رکھی اور چھوڑ دیا۔ اسے بدیہی طور پر اسلام کی تعلیمات کو من حیث الوجوہ اور من حیث الکل قبول کرنا ہوگا۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، یعنی یہ الفاظ جو ہیں
काफ़तन का मफहूम, ये सारा ये इसी चीज़ का मफहूम है कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज़ पर आप अमल करें दूसरी को छोड़ दें, जो वारे की है उस पर अमल कर लें और जो नहीं है उसको आप छोड़ दें। यानी कि इस्लाम को एक नाकाबिले शिकस्त तरीख वहदत तस्वर किया जाए और इसके अज्जा और खानों, यानी अगर आप इसको अज्जा और खानों में तकसीम करेंगे मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में, तो फिर इसका जो वजूद है, जो इसकी सालमियत है, जो इसका इस्तेहकाम है, इस वजह से फिर उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। इस्लामी तालीमात में अज्जा के मुकाबले में कुल्लियत को जो अहमियत हासिल है, इसका अंदाज़ा इस दर्ज जो आप यहाँ पर जो अभी हदीस पाक में आपको सुनाने लगा हूँ, आप उससे आपको बखूबी हो जाएगा कि एक सहाबी ने आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह, कि ए मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नज़दीक कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है। इस हदीस में जो काबिल तवज्जो बात है कि अल्लाह के नज़दीक कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है, तो आका अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अस्सलातु अला वक्तिहा, कि नमाज को वक्त पर अदा करना ये अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा महबूब है, सबसे ज़्यादा प्यारा है। यानी बंदा उठे और अपने सही वक्त पर नमाज को अदा करे तो अल्लाह को ये बात सब चीज़ों से बढ़कर पसंद है। फिर वो खड़े हुए, कहने लगे, हुजूर नमाज के बाद फिर वो कौन सा अमल है जो अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन अमल है? तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुम्मा बिर्रुल वालिदैन, कि वालिदैन के साथ नेकी करना। यानी नमाज के बाद अल्लाह की बारगाह में जो सबसे बड़ा महबूब अमल है वो वालिदैन के साथ नेकी करना है। फिर सहाबी ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इसके बाद फिर कौन सा अमल है जो अल्लाह की बारगाह में महबूब तरीन और मकबूल तरीन है? तो आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, कि इसके बाद जो नंबर है वो जहाद फी सबीलिल्लाह का है। यानी वालिदैन की खिदमत के बाद जो तीसरा अमल है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है वो अल्लाह की राह में जहाद करना है। और ये बात साबित करती है कि वालिदैन की खिदमत जहाद करने से भी ज्यादा अफजल और फजीलत और दर्जा रखती है।